السلام علیکم۔ زندگی بدلے میں آج کی کہانی معاشرے کے 4 رشتوں کو پیش آنے والے مسائل کو بیان کرے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ میں ایک ساس ہوں۔ جی، میں ایک بہو کی ساس ہوں، مگر اب سوچتی ہوں کہ نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ 26 سال بیٹے نے میرے ساتھ میرے مطابق گزارے۔ 20 سال کی عمر تک ہر کام میں میری رضامندی، ہر کام میں میری خوشی، حتیٰ کہ کپڑے بھی میری پسند سے خریدتا تھا، بلکہ میں جو لے آتی تھی پہن لیتا تھا، بہنوں پر جان چھڑکتا تھا۔ اس سے اگلے 6 سال تھوڑی بہت آزادی تھی کہ آخر بیٹا ہے، کچھ تو باہر کی ہوا لگے۔ 2 سال پہلے اس کی جاب لگی تو مجھ سے زیادہ خوشی کسے ہونی تھی؟ ہر تنخواہ سے بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آنا اور میری پسند کی بھی کوئی چیز لانا اس کا معمول تھا۔ گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا، سب ایک دوسرے سے خوش تھے۔ اب 6 ماہ پہلے مجھے ہی شوق چڑھا تھا کہ اس کی دلہن لاؤں تاکہ میں بھی پوتے پوتیوں کو کھیلتا دوڑتا دیکھوں۔ بڑی چھان پھٹک کر کے ایک لڑکی پسند آئی۔ میرا فرمانبردار بچہ میری پسند پر بہت خوش تھا، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے وہ بدل گیا ہے۔ ہنی مون سے واپسی پر بہنوں کے لیے چھوٹی چھوٹی بالیاں اور میرے لیے ایک کاٹن کی چادر لائے، اور بیگم صاحبہ نے اتنی قیمتی شال اور بیگ مجھے دکھایا تو جانو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اور اب تو 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ لگتا ہے جیسے میرا بیٹا کہیں کھو گیا۔ آفس سے آتا ہے، گھڑی 2 گھڑی سلام دعا کرتا ہے، پھر کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ مہرانی کا موڈ ہوتا ہے تو کمرے سے باہر آتی ہیں اور کچن کے کام میں تھوڑی بہت مدد کرتی ہیں، اور موڈ نہ ہو تو جھانکتی بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے کو اس کی شکایت لگاتی ہوں تو وہ ٹال جاتا ہے، اس کی سائڈ لینے لگتا ہے، میری اب سنتا ہی نہیں۔ بہنوں کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دیتا، پہلے کی طرح اب تو ان کے لیے چیزیں لانی بھی کم کر دی۔ پتہ نہیں دلہن رانی میاں کے کان کس طرح بھرتی ہوں گی کہ وہ اب ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف میں ایک بہو ہوں، میری بھی ہر لڑکی کی طرح ڈھیروں ارمان تھے کہ شادی ہو کے تو زندگی بدل جائے گی، میں میاں کے دل کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی راج کروں گی۔ لیکن ہوا کیا، شادی تو پہلی رات ہی میاں جی نے نصیحتوں کا بھنڈال سر پر لاد دیا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا۔ چلو جی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن کوئی حکم بھی صادر ہوا کہ میں چونکہ گھر کا بڑا بیٹا ہوں، اس لیے میرے والدین، میرے بھائی بہن بھی میری ذمہ داری ہیں، اور اس ذمہ داری میں مجھے ان کا مکمل ساتھ دینا ہوگا۔ پہلا ہفتہ تو بڑا اچھا گزرا، لیکن 1 ہفتے بعد ہی ساس کا رویہ بدلنے لگا، جس کا احساس ہنی مون سے واپسی پر ہی ہو گیا تھا۔ ہفتے بعد ہی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی، کسی نے منع نہیں کیا، حالانکہ سنا تھا کہ بہو کو 1-2 مہینے کام نہیں کروایا جاتا۔ مہینہ گزرا تو کچن میں کام شروع کر دیا، لیکن ساس کو میرا کوئی کام پسند ہی نہ آتا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتی۔ شام کو میرے میاں گھر آتے تو پہلے امی کے پاس سلام کرنے جاتے اور گھنٹہ بھر بیٹھتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب کمرے میں آتے تو موڈ تھوڑا خراب ہوتا، پوچھتی تو ٹال جاتے، لیکن کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتا۔ 3-4 ماہ بعد یہی حال ہوا کہ جب بھی کمرے میں آتے ان کے پاس میری شکایتوں نالائکیوں کا پلندہ ہوتا جو امی نے ان کے کان میں ڈالی ہوتی۔ کبھی کام نہ کرنے کی شکایت، کبھی سارا دن حال نہ پوچھنے کی شکایت، کبھی کچھ۔ پہلے تو میں چپ رہتی تھی، کچھ نہیں بولتی تھی، میرا خیال تھا کہ وقتی حالات ہے، آخر ان کی امی تھی، اتنے سال ان کے ساتھ رہی تھی، بیٹے کو بانٹنا مشکل ہوگا۔ پہلے جو بیٹا ہر وقت ان کے ساتھ پاس ہوتا تھا، اب شادی کے وقت تقسیم ہو گیا ہے تو وہ یہ محسوس کرتی ہوں گی۔ لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکایتیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی تو مجھے بھی لگا کہ اب خاموش رہنا ٹھیک نہیں، ورنہ اس طرح تو میں اپنے میاں کی نظروں میں بری ہی بنتی جا رہی ہوں۔ میں بھی اب پچھلے 1 ماہ سے خوب کان بھرتی ہوں میاں کے، ان کے کمرے میں آتے ہی تھوڑی دیر بعد میں بھی ان کے ماں اور بہنوں کی شکایتیں لگاتی ہوں۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اب وہ مجھے ماں کی لگائی شکایتیں نہیں لگاتے، اور اب ہمارے جھگڑے بھی کم ہو گئے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ماں بہنوں کی سائڈ لیتے ہیں تو میں میکے جانے کی دھمکی دے کر چپ کروا لیتی ہوں۔ اب بیٹے کی داستان سنیں۔ میں ایک بیٹا ہوں، امی کا لاڈلا، بہنوں کی آنکھ کا تارا۔ والد تو میرے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے ان کا تو مجھے یاد بھی نہیں۔ میری ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی، مجھے کبھی کسی قسم کی ٹینشن و فکر نہیں ہوتی تھی، سب ہی مجھ سے خوش تھے۔ ملازمت ملنے کے بعد حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، سب کے لیے ہی کبھی کبھی کچھ لے جایا کرتا تھا، زندگی بہت پرسکون تھی۔ اچانک امی کو میری شادی کی سوجی، بہت مشکلوں سے انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میری اپنی تو کوئی پسند تھی نہیں، میں نے ان کی مرضی سے شادی کر لی۔ اب تو جیسے زندگی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد 2-3 دن مری گھومنے پھرنے نکل گئے کہ اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ واپسی پر سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا۔ بیوی کو ایک شال اور ایک بیگ بہت پسند آئے، وہ اسے لے دیے۔ گھر جب آ کر سب کو ان کے تحفے دکھائے تو ان کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہ دکھائی دی۔
اسی استا میں بیگم بھی اپنی شال اور بیگ دکھا چکی تھی۔ کسی نے جھوٹے منہ تعریف بھی نہ کی، بلکہ عجیب رنگ اور عجیب سٹائل کہہ کر اس کا بھی دل برا کر دیا۔ پہلے بھی میں روزانہ آفس سے واپسی پر ماں کے پاس بیٹھا تھا، اب ادھر ادھر کی گپیں لگاتے تھے اور وہی معمول اب بھی جاری تھا، لیکن کچھ دنوں سے باتوں کا انداز بدل گیا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے کسی نہ کسی بہانے بیگم کا تذکرہ ہوتا، اس کی کسی نہ کسی کوتاہی کی نشاندہی ہوتی، میرے اس کو وقت زیادہ دینے اور باقی گھر والوں کو وقت کم دینے کا شکوہ ہوتا۔ میں کچھ نہ بولتا، چپ چاپ کمرے میں آ جاتا اور بیگم کو بھی کچھ نہ بتاتا۔ تھوڑی دیر موڈ خراب رہتا، لیکن پھر بیگم کی خوشگوار باتوں سے ٹھیک ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا کہ شاید امی ٹھیک کہتی ہیں۔ اب میں اس سے ہلکی پھلکی باز پرس کیا کرتا، کبھی وہ چپ ہو جاتی، کبھی رو پڑتی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ میں امی کے پاس سے آیا تو اس پر برس پڑا کہ آج اس نے سارا دن کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا اور امی سارا دن اکیلی کچن میں لگی رہی تھی اور اب تھکن سے نڈھال کمر اور پاؤں کا درد لیے بیٹھی ہیں۔ بہنیں دن میں کالج اور شام میں اکیڈمی جاتی ہیں، اس لیے جواب میں بتایا کہ اسے تو صبح سے مائیگرین تھا اور اس کا برا حال تھا۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ سارا دن باہر نہیں آئی، کہیں طبیعت تو خراب نہیں تھی۔ مجھے بہت ندامت محسوس ہوئی، لیکن ظاہر ہے اب اس کے سامنے میں اپنی ماں کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور پھر ماں کی شکایتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی، کبھی میری کم توجہ کا گلہ، کبھی پہلے کی طرح چیزیں نہ لانے کی شکایت اور کبھی میرے بدل جانے کا مسئلہ۔ میں پہلے بالکل اکیلا تھا، جب دوستوں کی طرف نہیں جاتا تھا تو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کس طرح سمجھاؤں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور آپ کی مرضی سے ہی ہوئی ہے تو مجھے اب اپنا وقت بانٹنا پڑتا ہے۔ میرا بجٹ میرے اخراجات کا ساتھ نہیں دیتا، میں اب پہلے کی طرح فضول خرچی نہیں کر سکتا۔ اب میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، لیکن وہ اس تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں ایک شوہر ہوں۔ جس دن میں شوہر بنا بہت خوش تھا، لگتا تھا حفت اقلیم کا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی بیوی کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں سمجھایا، کیونکہ وہ لوگ علیحدہ رہتے تھے اور اسے اس چیز کا تجربہ نہیں تھا۔ خیر وہ کچھ نہیں بولی سوائے اس کے کہ وہ پوری طرح میرا ساتھ دے گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اگلے 3 دن ہواؤں میں اڑے۔ ہنی مون پر گیا۔ جلدی واپسی کی وجہ سے اس کا موڈ خراب تھا، لیکن سمجھانے پر مان گئی۔ اس نے سب کے لیے گفٹس پسند کیے، خود کچھ نہیں لیا، لیکن ایک دکان میں اسے ایک شال اور ایک بیگ پسند آیا جو میں نے اسے لے دیا۔ گھر واپسی پر اس کی اس خریداری پر اعتراض کیا گیا۔ وہ چپ رہی، کمرے میں آ کر رونے لگی، بولی کچھ نہیں۔ اگلے چند دنوں میں اس نے میرا بہت خیال رکھا، میں بہت مطمئن ہو گیا۔ امی کی روزانہ کی شکایتیں میرا موڈ خراب کرتی، لیکن اس کو دیکھتے ہی میرا موڈ فریش ہو جاتا۔ پہلے وہ ان شکایتوں پر کچھ بھی نہ کہتی، بلکہ رونے لگتی۔ میں اس کو بہلانے میں لگ جاتا۔ جس دن مائیگرین والا قصہ ہوا، اس دن شام کو اس نے چپ توڑی اور پہلے دن سے لے کر اب تک کی تمام شکایتیں جو بقول اس کی زیادتیاں تھیں مجھے سنا دی۔ میں امی کی لگائی شکایتوں کی روشنی میں ساتھ ساتھ اسے بتا رہا تھا کہ یہ بات مجھے اس طرح سے پتہ چلی ہے، اس بات کا تعلق اس بات سے ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس دن بس جیسے اس نے بولنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب میں ہوں اور امی اور بیوی کی شکایتیں۔ روزانہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی کی طرح پہلے امی کے پاس سے اس کی شکایتیں سنتا ہوں، اگر سائیڈ لوں تو امی ناراض، سائیڈ نہ لوں تو بیگم ناراض، بعد میں بیگم کی شکایتیں سنتا ہوں، یہاں بھی حال وہی ہے، لیکن یہاں ناراضگی کے ساتھ ساتھ میکے جانے کی دھمکی بھی ہوتی ہے جو میں نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر وہ بھی زبان دراز ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آتا، آپ کو آتا ہے تو بتا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔